السلام علیکم۔ بیطرز بخاری کی کہانی بیکار مشورے۔ زندگی میں اکثر ایسے دوست مل جاتے ہیں جنہیں ہر بات پر اپنی رائے دینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کا ہر مسئلہ ان کی دانش میں آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ آپ بیمار ہوں تو دوا بتائیں گے، آپ کے کپڑے بوسیدہ ہوں تو درجی کا پتہ دیں گے، آپ کے امتحان قریب ہوں تو نصیحتوں کے انبار لگا دیں گے۔ ان کے نزدیک دوسروں کو سمجھانا فرض کفایہ تصور ہوتا ہے، لیکن اکثر ان کے مشورے کارآمد کے بجائے بیکار نکلتے۔ مثلاً ایک دوست کہتا ہے، بھائی تم کمزور نظر آ رہے ہو، دودھ روزانہ پیا کرو۔ میں نے کہا پیسے نہیں بچتے کہ دودھ خریدا جائے۔ فرمانے لگے تو پھر کسی سے ادھار لے لیا کرو، صحت پہلے ہے، باقی سب بعد میں۔ اب میں سوچتا ہوں اگر روز دودھ ادھار پینا شروع کر دوں تو ایک دن قرضہ اتنا بڑھ جائے گا کہ صحت کی بجائے بیماریوں اور بھی بڑھ جائیں گی۔ اس طرح ایک اور صاحب نے فرمایا، صبح سویرے اٹھاؤ۔ میں نے عرض کیا، صاحب رات دیر تک پڑھائی کرتا ہوں، اس لیے صبح آنکھ جلدی نہیں کھلتی۔ فرمانے لگے، پڑھائی رات کو چھوڑ کر دن میں کرو۔ اب میں حیران کہ امتحان کے لیے وقت ہی کہاں ملے۔ دن بھر دفتر جاتا ہوں، شام کو دوست آ جاتے ہیں، بیچ میں زندگی کے اور جھمیلے لوگ، یہ مشورے بھی بیکار ہی نکلا۔ اسی قبیل کے ایک بزرگ نے کہا، بچت کرنا سیکھو، ہر چیز میں کفایت شعری اختیار کرو۔ میں نے عرض کیا، جناب آمدنی کم ہے، اخراجات پہلے ہی قابو میں ہے، تو بولے کپڑوں پر کم خرچ کرو، کھانے میں سادگی اختیار کرو، دوستوں کی محفل میں کم جایا کرو۔ اب یہ بزرگ نہیں جانتے کہ یہ کپڑوں پر خرچ تو ویسے ہی کم ہوتا ہے، کھانے میں سادگی تو شروع سے ہی ہمارے شعار تھا۔ اگر دوستوں کی محفل بھی چھوڑ دوں تو پھر زندگی کا مزہ ہی کیا بچتا ہے۔ یہ سب سن کر یقین ہوا کہ نصیحت دینے والے اکثر حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ایک دن میں کتابوں کی دکان پر کھڑا تھا، دیکھا ایک جاننے والے آ گیا، فرمانے لگے کہ کتابیں خریدنا فضول خرچی ہے، کتب خانے سے پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، لیکن مجھے نوٹس لینے ہوتے ہیں، حوالہ جات دیکھنے ہوتے ہیں۔ وہ بولے، نوٹس دماغ میں رکھنے چاہیے، کاغذ پر لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب میں سوچنے لگا اگر دماغ اتنا ہی مضبوط ہوتا تو مشورے سننے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ ہماری قوم میں ایک اور عادت بھی بڑی دلچسپ ہے، اگر کسی کو فرصت ملے دوسرے آدمی ہاتھ آ جائے تو اسے نصیحت کرنے کا موقع ہرگز ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اب میں کالج کے زمانے کا قصہ سناؤں۔ ایک دن کلاس میں بیٹھا، مضمون لکھ رہا تھا، ایک دوست میرے کندھے پر جھک کر بولے، قلم ایسے نہیں پکڑا جاتا، ذرا ہاتھ ڈھیلا رکھو۔ میں نے کہا، بھائی سالوں سے میں اسی طرح لکھ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے، اس لیے تو لکھائی خراب ہے، روزانہ 2 صفحے خوشخطی کی مشق کیا کرو۔ اب مجھے سوچنا پڑا، مضمون لکھوں یا خوشخطی کی مشق کرتا پھروں۔ ایسے نصیحتوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا۔ امتحان کی تیاری کرتے وقت ایک ہمدرد دوست نے فرمایا، فارمولے یاد کرنے کے بجائے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا، بھائی وقت کم ہے، سمجھنے میں لگایا تو رٹنے کا وقت نہیں ملے گا۔ لیکن وہ ضد تھا کہ ان کا طریقہ ہی درست ہے۔ نتیجہ یہ کہ میں نے سمجھایا نہ یاد کر سکتا ہوں۔ فیل ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، میری بات مان لو، تم بچ جاؤ گے۔ ایسے دوستوں کی باتوں سے اکثر دل جلتا ہے، مگر پھر ہنسی بھی آتی ہے کہ ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا، شادی کر لو، زندگی سنور جائے گی۔ میں نے کہا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ بولے، پیسے خود بخود آ جاتے ہیں، اصل بات حوصلہ ہے۔ اب یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہ آیا، پیسے نہ ہو تو روٹی کیسے آئی، کپڑے کیسے سلیں، مکان کا کرایہ کیسے ادا ہو۔ لیکن ان کا دعویٰ شادی سب مشکلات کا حل ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا موضوع خود اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تب مجھے اندازہ ہوا مشورہ دینا آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ایک بزرگ ہر ملاقات میں یہ نصیحت فرماتے، بیٹا زیادہ نہ بولا کرو، کم گوئی میں نجات ہے۔ لیکن خود ان کی گفتگو کبھی ختم نہ ہوتی تھی، وہ گھنٹوں بولتے رہتے اور ہمیں
اور ہمیں صرف سر ہلانے کی اجازت تھی۔ ایسے لوگوں کے نزدیک نصیحت دوسروں کے لیے ہے اور خود کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آہستہ آہستہ بیکار مشوروں سے بچنے کی ترتیب سیکھ لی۔ اب جب کوئی نصیحت کرے تو میں صرف مسکرا دیتا ہوں اور دلی دل میں کہتا ہوں، بھائی تمہاری بات پر عمل کیا تو میری زندگی مزید خراب ہو جائے گی۔ مشورے سننے کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں صبر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو جتنا زیادہ سنتا ہے اتنا ہی خاموش رہنا سیکھ جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ ہوا اور بیکار مشورے میری زندگی کے سب سے دلچسپ قصے بن گئے۔ بچپن میں بھی بیکار مشوروں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ اسکول میں جب بھی کرکٹ کھیلنے جاتا ایک دوست مشورہ دیتا، بیٹ سیدھا کرو، آنکھ گیند پر رکھو۔ دوسرا کہتا بازو ڈھیلا رکھو، قدم آگے بڑھاؤ۔ تیسرا کہتا ہٹ کرو مگر زور سے نہ مارو۔ اب سوچیے اگر ایک ہی وقت میں تینوں مختلف نصیحتیں یاد رکھنی پڑ جائیں تو کھیلنا آسان ہوگا یا مشکل؟ نتیجہ یہی ہوا کہ گیند آتی ہے، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ مشورے پر عمل کروں، اور جب تک فیصلہ کرتا ہوں تب تک گیند میرے پیڈ سے ٹکرا کر وکٹ اڑا دیتی ہے۔ کھیل کے بعد وہی دوست پیٹھ تھپا کر کہتے ہیں، ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، تو ہماری بات پر عمل نہیں کرتے۔ اب اگر سب کی سنتا تو شاید گیند آنے سے پہلے ہی میں گر پڑتا۔ اس لیے میں نے طے کیا مشورے کان سے سنوں اور دوسرے کان سے نکال دوں۔ لیکن اس عادت کی سزا بھی بھگتنی پڑی۔ ایک دن امی نے کہا، بیٹا پڑھائی کرو، زیادہ دھیان دو، کھیل کو چھوڑ دو، وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ابا نے فرمایا، بیٹا پڑھائی پر زیادہ زور نہ ڈالو، دماغ تھک جاتا ہے، کھیل کو ضروری ہے۔ اب یہ دونوں محترم ہستیاں تھیں، کس کی بات مانوں؟ نتیجہ یہ کہ نہ پڑھائی میں کمال کر سکا نہ کھیل میں۔ بڑے ہو کر بھی مشوروں کا یہ سلسلہ ختم نہ ہوا۔ دفتر میں جب میں نئے آیا تو ایک ساتھی کہنے لگے، کام تیزی سے کیا کرو تاکہ افسر خوش ہو جائے۔ دوسرے نے کہا، زیادہ تیزی سے نقصان دیدہ ہوگا، آہستگی اور احتیاط ضروری ہے۔ اب میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ کہنا مانو اور جلدی کرنا تو غلطی نکل آتی ہے، اگر جلدی کرتا تو غلطیاں نکل آتی ہیں، اگر آہستگی سے کروں تو افسر ناراض ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ وہ دونوں طرف سے مار کھائی۔ اس دوران صاحب نے کہا، بس اتنا کہنا مانو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ کام ہی نہ کرو تاکہ غلطی کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اب آپ سوچیں یہ کیسے عجیب و غریب فلسفے سننے کو ملتے ہیں۔ آخرکار میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بیکار مشوروں کو طنز و مزاح کا ذریعہ بناؤں، جو بھی کچھ کہے میں اسے کہانی بنا کر دوسروں کو سناتا رہوں، لوگ ہنستے رہیں، میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ زندگی یوں ہی چلتی رہی اور مشوروں کی بارش کبھی رکی نہیں۔ میں سمجھ گیا انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی کو اپنی عقل سے چلانا چاہتا ہے، چاہے خود کو عقل کا یہ حال ہو کہ اپنی جیب پیسے نہ ہو، مگر نصیحت کرے کہ بچت کرو، خود دفتر میں لیٹ پہنچتے، مگر دوسروں کہے وقت کی پابندی ضرور کرو۔ یہی تضاد دراصل زندگی کا سب سے بڑا مزاحیہ حقیقت ہے۔ پطرس بخاری کے مزاح کا اصل حسن بھی اس میں چھپا ہے۔ زندگی کے سفر میں بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں جب مشورہ لینے کے بجائے آدمی خاموشی بہتر سمجھتا ہے، جو پوچھے بغیر مشورے دے ڈالتے ہیں۔ ایک دن میں سفر کے دوران ریل میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے والے مسافر نے میرا سامان دیکھا اور فوراً بولے، بیگ ایسے نہ رکھو، چور اٹھا کر لے جائیں گے، اسے اپنے سر کے نیچے رکھو۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، اگر بیگ سر کے نیچے رکھوں گا تو سونا کیسے ممکن ہوگا؟ بہرحال ان کے کہنے پر عمل کیا، نتیجہ یہ ہوا ساری رات گردن ٹیڑھی رہی اور صبح تک درد میں مبتلا رہا۔ ایسے ہی ایک اور مسافر نے نصیحت کی، زیادہ بات نہ کیا کرو، اجنبیوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ نصیحت دے کر خود مسلسل میرے کان کھاتے رہے۔ نہ بڑا جناب، آپ نے تو
آپ نے تو خود ہی اپنی نصیحت توڑ دی آپ نے تو خود اپنی نصیحت توڑ دی تو خفا ہو گیا، باقی سفر خاموشی سے گزرا۔ کالج کے دن میں ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ امتحان قریب تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ چھٹی لے کر گھر پر پڑھائی کروں۔ ایک دوست نے مشورہ دیا چھٹی مت کرو، کلاس میں حاضری ضروری ہے۔ دوسرے دوست نے کہا چھٹی کرو ورنہ پڑھائی کا وقت نہیں ملے گا۔ اب میں کیا کرتا؟ دونوں ہی پکے دوست تھے۔ میں نے سوچا بہتر یہ ہے کہ درمیان کا راستہ اختیار کروں۔ آدھی کلاس پڑھنے لگا، آدھی چھٹی لے لی۔ نتیجہ یہ نکلا نہ کلاس کی بات سمجھ سکا نہ گھر پر مطالعہ کر سکا۔ آخر میں دونوں دوست بولے ہم نے پہلے ہی کہا تھا، تم نے ہماری بات مانو۔ بیکار مشورے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دینے والوں کو کبھی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ سمجھتے کہ قصور دوسروں کا ہے۔ ایک دن دفتر کے افسر نے کہا بیٹا زیادہ محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ دوسرے دن وہی افسر بولے زیادہ محنت مت کیا کرو، جسم کا بھی حق ہے۔ اب میں سوچتا رہا کہ افسر کی کون سی بات پر عمل کروں۔ آخر کار یہ نتیجہ نکلا کہ ایسی محنت کرو جس کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا جو میں نے بیکار مشوروں سے سیکھا۔ آہستہ آہستہ یہ نصیحتیں میرے لیے تفریح کا سامان بن گئیں اور میں نے انہیں ہنسی مذاق میں بدل دیا۔ زندگی کی تجربات مجھے یہ سکھایا کہ مشورے سننے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس پر عمل کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ میں نے کسی کا کہا مانا اور نقصان اٹھایا۔ ایک بار دوست نے کہا نوکری بدل لو، پرانی جگہ ترقی ممکن نہیں۔ میں نے اس کی بات مانی، نئی نوکری کی، مگر تنخواہ کم نکلی۔ جب شکوہ کیا تو بولے تم نے موقع ضائع کر دیا، تھوڑا صبر کر لیتے تو پرانی جگہ ترقی مل جاتی۔ اب میں حیران تھا کہ اب صبر کرتا تو کی کہتے موقع ضائع ہوا، نوکری بدلنی چاہیے تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ بعد میں عقل مند بنتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی نصیحتوں کی بارش کبھی نہ رکی۔ ایک عزیز نے بیوی کو زیادہ آزادی مت دینا ورنہ سر پر چڑھ جائے گی۔ دوسرے نے فرمایا بیوی کو مکمل آزادی دو ورنہ گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اب آپ ہی بتائیں انسان کس راستے پر چلے؟ اگر سختی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے ظلم ہے، اور اگر نرمی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کمزور ہے۔ میں نے آخر فیصلہ کیا کہ اپنی مرضی پر چلوں ورنہ یہ مشورے میرے دماغ گھما دیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، دونوں مشورے دینے والے اپنی گھریلو مسائل میں بری طرح الجھ گئے۔ ایک صاحب کی بیوی میکے بیٹھ گئی، دوسرے صاحب دن رات شکایت کرتے رہے۔ تب میں نے دل میں کہا مشورے دوسروں کے لیے آسان ہیں، اپنے لیے ناممکن۔ یہی حقیقت ہے، انسان کو نصیحت کا شوق تو ہے مگر خود ہی عمل کرنے کا حوصلہ نہیں۔ یہی تضاد ہماری سماجی زندگی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ اور جب بھی کوئی مجھے مشورہ دیتا ہے تو میں دل میں مسکرا کے کہتا ہوں شکریہ بھائی، آپ کے بغیر بھی زندگی اچھی خاصی مشکل ہے، مزید بوجھ کی ضرورت نہیں۔ پطرس بخاری نے اس لیے کہا تھا کہ بیکار مشورے مزاح کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جتنا بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے اتنا ہی ہنسنے کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ شاید اس لیے ہم سب بیکار مشوروں کے مقروض ہیں، مگر یہ قرض کبھی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ مشورہ دینے والا ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ زندگی کا کاروان چلتا رہتا ہے، ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی ناسا ہمیں ضرور ملے گا۔ یہی ہماری معاشرتی زندگی کا سب سے دلچسپ حقیقت ہے۔ لہذا میں نے طے کیا ہے کہ جب بھی کوئی بیکار مشورہ دے اسے طنز و مزاح کا حصہ بنا کر دل کو ہلکا کر لیا کروں۔ یہی نتیجہ زندگی کا سہل اور خوشگوار بنائے گا۔